متوجہ کیا ہے مومنین کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اس میں جرت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کسی کی سفارش کر سکے؟ خیر بارگاہ ذوالجلال میں کسی میں جرت کہ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے بات کر سکے؟ وہاں تو جرت گفتار اور تاب کلام بھی نہیں ہے کسی میں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ الا بإذنہ کا مطلب ہے ہاں مگر کچھ لوگوں کو اذن دیا جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے اصحاب با وفا ایسے ہوں گے جن کو اذن دیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ کو اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ الا ایکسیپشن کے لیے آتا ہے۔ ہاں کچھ ایکسیپشن ہیں، کچھ استثناء ایسے ہیں جن کو ہم نے اجازت دی ہوگی، وہ شفاعت کریں گے۔ اچھا جی شفاعت ہوتی کیا؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے شفیع۔ شفیع اور وکیل میں فرق یہ ہے، وکالت اور شفاعت یہ دو چیزیں ہیں۔ وکالت میں وکیل کہتا ہے کہ یہ جھوٹا بھی ہو تو وہ اس کو سچا بنا کے پیش کرتا ہے۔ وکیل کا کام ہے کہ اس کا کلائنٹ اگر جھوٹا بھی ہے تو وہ اس کو سچا بنا کے پیش کرتا ہے۔ شفیع ایسا نہیں کرتے۔ شفیع اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے مولا جھوٹا ہے، غلط ہے، گناہ گار ہے، مگر ہمارا کلمہ پڑھ چکا ہے، مگر ہمارا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو مولا تیرے کرم سے یہ چیز بعید ہے کہ جو تیرا نام لیوا ہو، تیرا کلمہ جس نے پڑھا ہو تو اس کو واصل جہنم کرے، تیرے پیارے رسول کا ماننے والا ہے۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ شفاعت کا لفظ جو ہے، اور میں آپ کو قریب کر دیتا ہوں ذہنی طور پہ، شفاعت کا لفظ جو شفا سے نکلا ہے۔ جو لوگ کو سمجھنے والے لوگ ہیں عام زبان میں کہ آپ سمجھ کہ شفا کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کے قریب ہوتی ہے، جو گھر آپ کے گھر کے ساتھ لگتا ہے، جو زمین آپ کی زمین کے ساتھ لگتی ہے، اس پہ آپ حق شفا کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ گھر میرے گھر کے ساتھ لگتا ہے، پہلا حق میرا ہے کیونکہ یہ میرے قریب ہے۔ تو کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قیامت والے دن یہی کہیں گے اے اللہ یہ بندہ گناہ گار ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھ چکا ہے ہمارا، یہ ہمارے قریب ہو چکا ہے، یہ ہماری قربت کا اعلان کر چکا ہے۔ اب میرے مولا تیری رحمت، تیرا کرم بڑا وسیع ہے، تیری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اے اللہ اگر تو بخش دے تو کریم ہے، تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ میرے اللہ کا کرم ہے گناہ گاروں کے اوپر۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں پہ ایک نقطہ میں بڑی محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا ذرا کہ والدین کے ساتھ بچوں کو محبت ہوتی ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ بہت زیادہ یہ شور مچاتے ہیں کہ محبت ہے تو پھر عمل بھی ہونا چاہیے۔ عمل ہم کب کہتے ہیں عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا عمل نہ ہو تو محبت نہیں ہوتی؟ ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عمل نہ ہو تو کیا محبت نہیں ہوتی؟ بچے جو ہوتے ہیں بعض اوقات بے عمل بھی ہوتے ہیں، اولاد بے عمل ہوتی ہے نا، تو کیا بچوں کو ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی؟ ماں باپ کو بچوں سے محبت نہیں ہوتی؟ جو بے عمل بچے ہیں ان سے اولاد کو، والدین کو محبت نہیں ہوتی؟ عمل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن محبت جو ہے یہ اس سے اوپر کی چیز ہے، بے شک، یاد رکھیے گا۔ بے شک، میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا دیتا ہوں، سب نے سنی ہوئی ہے۔ بے شک، میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لا رہے ہیں، ایک دیہاتی عرابی سادہ لوگ، وہ آیا ہے، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اس کی بے ساختگی دیکھ کے، اور فرمایا کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت
قیامت کا نام سن کے تو انبیاء جو ہیں وہ استغفار پڑھنے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے زہاد اور صلحاء جو ہیں، بڑے بڑے عبادت گزار جو ہیں، وہ قیامت کے نام سے کانپتے ہیں، اور تو کس بے ساختگی سے پوچھتا پھر رہا قیامت کب آئے گی؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کون سی تیاری ایسی کر لی ہے؟ اب اس دیہاتی کا جواب سنیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں ہے، یہ حدیث بخاری کی میرے پاس زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس روزے بھی زیادہ نہیں ہیں، زکوٰۃ بھی میں ادا نہیں کر سکا، غریب آدمی ہوں، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکا، لیکن اے اللہ کے رسول میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور مسکرا کے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ جا پھر نمازیں پڑھ جا کے، میرے سے پیار ہے تو روزے پورے کر، پچھلی قضائیاں دے جا کے، فرمایا بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ محبت بڑی قیمتی چیز ہے۔ کہنے والے ایسے تو نہیں کہتے رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ عمل کے میزان میں کون پورا اتر سکتا ہے؟ بتائیے مجھے، میزان عمل میں کوئی پورا اتر سکتا ہے؟ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جہان میں برکے بھوکا، یہ اس کے فضل کی بات ہے۔ اب میری بات یاد رکھنا، یہ جملہ یاد رکھیے گا، اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اللہ کے سب سے بڑے فضل کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندہ اللہ سے اس کی رحمت مانگتا ہے، ہر بندہ اللہ سے اس کی رحمت مانگتا ہے، یا اللہ اپنی رحمت عطا فرما، اپنی رحمت، ہر بندہ طلبگار ہے نا اللہ کی رحمت کا، تو اللہ کیا کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے تنظیم کیا، اب جس کو رحمت چاہیے وہ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ جائے۔ جو اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے وہ یہیں سے آ کے رحمت ملے گی۔ عاشقوں نے ایسے نہیں کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں جو وہاں ہونا ہے نا جی، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اگر یہاں سے منظوری نہ ہوئی تو وہاں ہو جائے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یار علامہ اقبال کی بات ہی مان لیتے ہیں، جس نے نچوڑ نکال کے بتا دیا، شکوہ اور جواب شکوہ کا آخری شعر ہے یہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہمیں، کیا بات، ادھر سے جواب آ رہا ہے، جواب شکوہ میں ادھر سے جواب، تخیل علامہ اقبال سے۔ انہوں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جیسے ہمارا بندہ کہہ دے گا ویسے ہی ہم کر دیں گے۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بندے کو اللہ وہ مقام دے دیتا ہے، لیکن کب؟ جب وہ وفادار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی زندگی کو ان کے نام پہ فدا کر دیتا ہے۔ کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ آئیے اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گناہ نیاز مندی پیش کرنے کا